آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی حساس موضوع پر۔ میرا مقصد ایک لفظ پر بحث کرنا ہے، وہ لفظ جو عام ہے لوگوں کی زبانوں پر اور منسوب کیا جاتا ہے اللہ عز و جل کے ساتھ، وہ لفظ ہے گورکھ دندہ۔ اس کی پہلے تو میں لغوی بحث کروں گا۔ کئی لغات میں نے دیکھی ہیں اس بارے میں، یہ لفظ اس کے بارے میں دو اقوال مجھے راجع ملے۔ ایک یہ کہ یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، ہندوؤں کی طرف سے اردو میں شامل ہوا۔ دوسرا یہ کہ پنجابی لفظ ہے اور پنجابیوں کی طرف سے یہ شامل ہوا۔ اب یہ لفظ اردو زبان میں تو شامل ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کئی لغات میں کئی طرح کے مطالب اور مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، جبکہ جو سب سے زیادہ نمایاں اور راجع لگا وہ یہ کہ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا پیچیدہ معاملہ جو سلجھ نہ رہا ہو، کوئی ایسا مسئلہ جس کا ادراک نہ ہو رہا ہو اور جو ہے فہم سے سمجھنے سے بہت دور ہو، اس معاملے کو گورکھ دندہ کہتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اس معاملے پر کہ اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے ہمارے خالق و مالک اللہ عز و جل کے ساتھ منسوب کر کے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ عز و جل نعوذ باللہ کے یہ گورکھ دندہ ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ اب بات یہ ہے کہ یہ لفظ جس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ایسا مسئلہ، ایک پیچیدہ معمہ جو حل نہ ہو رہا ہو، اس کو اللہ عز و جل کی ذات سے منسوب کرنا یہ کیسا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ اس کو منسوب کرنا کفر ہے، نہیں کرنا چاہیے، اور قطعاً اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بڑی جسارت ہے اس کا استعمال کرنا اس طرح سے۔ یہ ہمارے ہاں بلکہ ہمارے کلچر میں یہ آیا کہاں سے؟ یہ غیر ملکیوں کے ریت رواج سے آیا، غیر ملکیوں کی فلموں ڈراموں سے آیا، اس طرح کی غیر ضروری چیزوں کی وجہ سے آیا ہے۔ اولاً تو ہمیں اپنے عقائد کو سیکھنا چاہیے کہ عقائد ہمارے کیا کہتے ہیں، عقائد اہل سنت کیا ہے اللہ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، یا دیگر جو بھی ہمارے بیسک بنیادی عقائد ہیں اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے جو ہمارے عقائد کو خراب کر رہی ہیں، جیسے کہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے وغیرہ۔ اب آئندہ سے آپ بھی یہ کوشش کریں، نیت کریں کہ کبھی بھی اپنے عقائد کو کبھی بھی جو ہے کھوکھلا نہیں ہونے دیں گے، عقائد کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ عقائد اگر ٹھیک نہ ہوں گے آپ کی عبادات خراب ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے عقائد اور عبادات جب خراب ہوں گی تو انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور مزید سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظروں میں گر جائیں گے۔ ہمیں بچنا چاہیے، امید ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔